کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی معاشی پالیسی ہوگی, کوئی جادو کی چھڑی ہوگی جس سے آپ ان مسائل کا کوئی حل نکال لیں؟ دیکھیں, پاکستان کے اوپر جتنے بھی معاشی مسائل ہیں نا, وہ پاکستان کے نہیں ہیں. اگر وہ پاکستان کے ہوں تو وہ ایسے حل ہوتے ہیں. پاکستان کے اوپر جتنے بھی معاشی مسائل ہیں وہ بیرونی ہیں. پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے ملک اپنے اصولوں کے مطابق چلانا ہے یا بیرونی اصولوں کے مطابق چلانا ہے. اب آپ کہیں کہ آپ کو انہوں نے جگڑ لیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, مقروض جگڑا ہوا ہوتا ہے. اب آپ قرض کے سلسلے میں آ جائیں تو پہلے یہ دیکھیں گے پاکستان کے اوپر قرض کتنا ہے. اب اس قرض کی مد میں جو ہم سود دے رہے ہیں وہ سود کتنا ہے. پاکستان کے اندر, پاکستان کے سالانہ بجٹ میں ٹوٹل خسارہ کتنا ہے, یہ طے کریں نا. جن بنیادوں پر لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی سائنس ہے کوئی کہ معیشت اور ہم جی ڈی پی ریٹ اوپر کرتے ہیں اور یہ اصطلاحات ہے, یہ اصطلاحات ہیں. یہ کوئی بھی بہتر طریقے سے کوئی بول دے تو وہ معاشی ایکسپرٹ نہیں ہو جائے گا. معیشت کی بنیادی وجوہات, اس کی تباہی, اس کا یہاں تک اس حد تک تنزلی, اس کی بنیادی چیزیں کیا ہے پہلے یہ طے کر لیں. عام آدمی کو بتائیں, اس کو کیا پتا ہو جی ڈی پی کیا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا ہو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے, اس کو اس کی زبان میں بلائیں یہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے قوم کے اندر. ہم نے ان خاص اصطلاحات کے اندر پوری قوم کو جگڑ کے رکھا ہوا ہے. بھئی ان کو کیا پتا ہو؟ بھئی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو پوری قوم جو پڑھے لکھے آج تک 76 سال تک پاکستان کے اوپر ایوب دور سے لے کر آج تک سارے پڑھے لکھوں نے ان معیشت چلائی ہے. کون ان پڑھ تھا؟ کون ان اصطلاحات سے واقف نہیں تھا؟ کون وہ آدمی تھے جو بیرون ممالک سے شوکت ترین اور یہ لوگ اور جناب اسد عمر اور یہ بڑے بڑے اور جناب اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل, یہ وہ سارے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ان سے معیشت کیوں نہیں سنبھالی گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کا مسئلہ وہ چیزیں نہیں ہے جو قوم کے سامنے ہم گھما کر بتاتے ہیں. ہماری معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جن بنیادوں کے اوپر اپنی معیشت چلائی ہوئی ہے وہ بنیادوں کے اوپر ریاست, قوم اور وطن نہیں چلتے. وہ بنیاد ہے سود کی. سود کسی اور کے لیے منافع بخش ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا ہو. ہم نے ٹیکنیکل وجوہات پر اسلام قبول نہیں کیا, یہ بات طے ہے. ہم نے کسی اصطلاحات کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے اسلام کے بارے میں تو ہم اسلام کی یہ بات مانتے ہیں, نہیں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے احکامات پہلا درجہ ہے, ٹیکنیک ساری چیزیں یہ ثانوی حیثیت ہے. تکنیک اور سائنس اور کوئی بھی چیز, وہ معیشت ہو, اس کے اصول ہو, وہ اگر احکامات سے ٹکراتے ہیں تو ہم احکامات کو مانیں گے, اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم احکامات کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ اگر تم سود لو گے تو ہمارے ساتھ جنگ کرو گے. یہ سیدھی باتیں ہیں. یہ قوم کو آپ جیسے مرضی 76 سالوں سے کیا ہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں معیشت کا نہیں پتا, جن کو آپ کہتے ہیں پتا ہے, جن کو بیرون ممالک سے پڑھایا ہے, جن کو لے کر آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا معیشت میں بہتر ہے؟ نہیں, آگے بھی چلتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم خسارے کی طرف آتے ہیں بجٹ کا. پاکستان کے بجٹ میں خسارہ کتنا ہے؟ 4,500 ارب روپیہ. ٹھیک ہے جی, اس 4,500 ارب کے لیے پاکستان کے اندر جتنی اشرافیہ ہے, جتنی بڑی جناب لوگ ہیں جو دیواروں کے اندر رہتے ہیں, قوم کی بات نہیں کر رہا, قوم تو ملک کے اندر رہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو دیواروں کے اندر رہتے ہیں, جنہوں نے ملک کے اندر ملک بنایا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے, مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, مراد وہ اشرافیہ بھی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے, اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں, جنہوں نے اپنا ایک علیحدہ اسٹیٹس پوری قوم کے اندر بنایا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آبادی ہے 10 لاکھ کی اور ایک طرف آبادی ہے 2 لاکھ کی. 10 لاکھ کی آبادی کو بجلی میسر نہیں ہے, 2 لاکھ کی آبادی کی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوتی. یہ کیا طریقہ کار درست ہے قوم کے ساتھ؟ 10 لاکھ کا ریونیو اکٹھا کر کے 2 لاکھ کی آبادی کے لیے پل, سڑکیں تعمیر, بجلی, گیس, نالا, سیوریج, سارا کچھ تعمیر ہوتا ہے اور 10 لاکھ کو پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ بنیادی اصول ہے بھائی, یہ کوئی سائنس نہیں ہے. یہ ہم نے آج تک پورے پاکستان کی سیاست کو یہ کہا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل, کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے پاکستانی سیاست کے لیے. کون, دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک غریب آدمی ٹیکس چوری کرتا ہے تو اس کا ٹیکس 10 روپے, 100 روپے, 1000 روپے بنتا ہے, اور پاکستان کے کتنے امیر آدمی ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں, ان کا وہ تمام غریبوں سے زیادہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے بتائیں, یہ ساری چیزیں ہیں. قوم تب تعمیر ہوگی کہ جب دیانت اور سچائی کی بنیاد پر سیاست ہوگی. جھوٹ اور بددیانتی کی بنیاد پر چلنے والی سیاست کا وہی